السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، آج نبی آخر الزماں رحمۃ للعالمین کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ ہم اس دن خوشی مناتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جہاں پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، وہاں یہ خلق خدا کے ساتھ حسن سلوک کی بات بھی کرتی ہے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنے، ان کی خدمت کرنے کا درس بھی دیتی ہے۔ ناظرین، ہمارے نبی آخر الزماں کو رحمۃ للعالمین اس لیے کہا گیا کہ ان کی رحمت سے منور ہے یہ جو ہمارا جو اس وقت زمین ہے۔ یہاں پر رحمت ہی رحمت ہے، اور مسلمانوں کے لیے یا انسانیت کے لیے اس سے بڑا انعام شاید کوئی نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک یہاں رنجا فرمایا اور اس جسے کہہ لیں جہالت میں جو انسان اس وقت الجھا ہوا تھا اسے جو ہے انسان بنایا۔ بہت سارا درس جو ہے وہ ان کی تعلیمات میں، اسوہ حسنہ میں موجود ہے۔ انسانیت کو محبت، اخوت، عدل، برداشت اور رحم دلی کا درس انہوں نے دیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو میں نے بات کہی تھی کہ جو خلق خدا کی خدمت ہے، اس کا اسلام میں بہت بڑا درجہ ہے۔ اب افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ ہم نہ جانے خلق خدا کی خدمت جو ہے اس کو کیوں بھلائے بیٹھے ہیں۔ ہم جو اپنے فرائض منصبی ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ جو ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں، جن جن چیزوں کی ہمیں ذمہ داری سونپی جاتی ہے، ہم اس میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے، کوئی کوتاہی کرتے ہیں، ہم اس سے آنکھ چراتے ہیں، ہم اس کو اس طرح سے پورا نہیں کرتے جسے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کام عبادت کی طرح کیا جانا چاہیے۔ ہم اپنے کام کو عبادت سمجھ کر نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں بہت ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں جن کے اوپر پھر بہت افسوس ہوتا ہے۔ آج پمس کے اندر بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا۔ 14 نومولود بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ وہ بچے جنہوں نے ابھی آنکھ بھی نہیں کھولی تھی، ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ بچے جن کے والدین نے ابھی ان کی خوشی بھی پوری طرح نہیں منائی تھی کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اب بہت ساری تعویلیں ہیں، بہت ساری آرگیومنٹس ہیں، بہت سارے انکوائریاں ہوں گی، بہت سارے لوگ سیکٹری ہیلتھ کو جو ہے نا وہ برخاست کر دیا گیا، اس طرح کے بہت سی چیزیں ہوں گی، لیکن شاید نہ وہ 14 بچے جو ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہمارا وتیرہ ہے، یہ جو اطوار ہیں ہمارے، یہ بدل کے دے رہے ہیں۔ حادثات پر حادثات ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم ان حادثات سے نہ کچھ سیکھتے ہیں، نہ ہم سانحہ گل پلازہ سے کچھ سیکھ سکے، نہ ہم نے ایل ڈی اے کی لاہور میں جو آگ لگی اس سے کچھ سیکھا۔ پھر بچوں کے خلاف واقعات ہیں، جو ایبٹ آباد میں واقعہ ہوا، 3 سالہ بچی کی لاش کنویں سے ملی۔ یہ اس طرح کے واقعات ہیں، اور جسے کہہ لیجئے کہ کس حد تک ہم سنگ دل بھی ہو چکے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ مشکل الفاظ ادا کرنے پڑتے ہیں، یہ جس طرح کے الفاظ میں ادا کر رہا ہوں، جس کسی کی اولاد ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ اس قسم کی جو واقعات یا حادثات پہ بات کرنا، بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری بات ہے جو آج کرنی چاہیے، کرنی پڑے گی۔ اس سے ہم بطور میڈیا تو کنارہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا کام ہے، ہم نے سوال پوچھنا ہے۔ سوال پوچھیں گے تو شاید کبھی کوئی جواب کا معاملہ بھی بن جائے، تعویلوں سے نکل کر، انکوائریوں سے نکل کر ہم کچھ ایکشن بھی لے لیں۔ لال چند مدلی صاحب تحریک انصاف سے مجھے جوائن کر رہے ہیں، خزندہ چٹان صاحب پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کر رہے ہیں، شہزاد فاروقی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، جرنلسٹ ہیں۔ سب سے پہلے میں شہزاد صاحب آپ کے پاس آؤں گا، کچھ تھوڑی سی تفصیلات تو دیجئے کہ یہ جو پمز، یہ وہی پمز ہے جس کی طرف یاد ہوگا آپ کو بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کو لے جایا گیا تھا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ اس کے تمام تر جو ہیں وہ یہ بڑا اچھا ہاسپٹل ہے، تمام انتظامات یہاں بہت اچھے کیے گئے ہوئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ پمز، یہ جس لوڈ کی بات آج ہمارے وفاقی وزیر صاحب، وزیر صحت صاحب جو ہیں، جن کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہے، وہ کہتے ہیں جی یہاں لوڈ بہت ہے، یہ تو جی 2200-2300 بیڈز کا ہاسپٹل تھا او پی ڈی کا، یہاں پہ تو 9,500 سے زیادہ جو ہے وہ فٹ سٹیپ ہے، اب لوگ آ رہے ہیں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور آدھا کے پی یہاں آتا ہے، اور اس کا لوڈ، یہ کیا معاملہ ہے؟ ذرا مجھے کچھ سمجھائیں، یہ کیا لاجکس ہیں، کیا تعویلیں ہیں، کیا ہے بسم اللہ فاروقی صاحب؟ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نوشاد صاحب۔ اچھا، یہ بڑی مطلب میرے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ وزیر صحت اس قسم کے آرگومنٹس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
सीधी सीधी बात है भाई, अगर फुट स्टेप ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, किसकी वजह से ज्यादा है भाई? अगर दूर दराज के इलाकों से, कश्मीर से, पंजाब के दूर दराज के इलाकों से, बाकी मुल्क के हिस्सों से अगर लोग आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? आप अगर लोगों को उनके घर के करीब इस तरह के हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देंगे तो वो लोग क्यों आएंगे इस्लामाबाद? वो बिल्कुल। पागल है? इस्लामाबाद वो इसीलिए आते हैं कि उनको लगता है, देखें, एक आपने उसका नाम रखा है, उसका नाम है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अच्छा, अब वो तो लगता है कि ये कोई बड़ा कोई मॉडल इदारा होगा और स्टेट ऑफ द आर्ट उसमें चीजें होंगी, और उसमें पता नहीं मौत के फरिश्ते से ये लड़ते होंगे सारे मिलके। भाई बात ये है कि यहाँ पे ये सारे कसाई खाने हैं, ये हॉस्पिटल नहीं है। आम आदमी के लिए कहीं पे कोई सुकून का सांस नहीं है। वो आपने जो बात की इमरान खान साहब वाली, तो वो आपको बताऊं कि वो जो कार्डियो में जिस सिटी स्कैन की मशीन का जिक्र है, जी। वो तो 2-3 साल से खराब पड़ी है, और कागजों में उसकी नई की खरीदारी पता नहीं 80-90 करोड़ की मशीन कहते हैं होगी वो, तो उसकी बस वो टेंडर शेंडर और वो चल रहा था। तो यार आम आदमी जा रहा था तो किसी को कोई पता ही नहीं है कि वो 2 साल से खराब है, 3 साल से खराब है, ये क्या मसला है। वो तो कभी हाईलाइट ही नहीं हुआ। आम आदमी ये मर मर गया होगा या इलाज ना मिलने से, तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबके, आपने जो बात की मैं उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। हम सबके मतलब बतौर अखबार नवीस मैं ये समझ सकता हूँ, जब हम खबरों को न्यूज रूम में डील करते थे तो आप यकीन मानिए उस जमाने में, जब आपको भी याद होगा, बम ब्लास्ट हुआ, इतने लोग खुदा ना खास्ता शहीद हो गए, बस उलट गई, इतने, तो मुझे याद है वो हमारे लिए सिर्फ बदलते हुए नाम होते थे। हम कभी उस संगीनी को, उस फाकियत को उस तरह से मैयर नहीं कर पाते। जब हम किसी खबर को हम ट्रीट कर रहे होते हैं, हमारे लिए वो एक वाकया है बतौर खबर के, और उसमें कुछ नाम है, कल कोई और नाम थे, आज कुछ और नाम हो गए। तो हमारा काम जो था वो तो कसाई की तरह का था कि वो एक जानवर ज़िबा हुआ है, उसका खून निचोड़ा गया है, खाल उतार दी है, तो अब हमने इसे बकरे करके बेचना है उसको। ये जो काम डेलिकेसी जो वो आपको याद होगा, वो एक बोर्ड में जो फर्स्ट पोजीशन आई, दूसरी पोजीशन आई, तो इंटरव्यू लिए जाते थे, आप क्या बनेंगे, क्या करेंगे? तो वो बच्चे कहते होते थे, मैं भी उसी जनरेशन से हूं कि हम जनाब डॉक्टर बनेंगे और बड़े होकर दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे। अरे यार, हम ये इंसानियत दुखी ही आप लोगों की वजह से है। इंसानियत शायद इसके अलावा ठीक रहती। इंसानियत को जितना दुखी हम लोगों ने किया है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मुझे एक बात बताएं, करप्शन आपके मुआशरे में है, अब प्रॉब्लम करप्शन नहीं है, करप्शन दुनिया जहान में होती है। प्रॉब्लम यह है कि हमने करप्शन के साथ जीना सीख लिया है। हमें ये लगता है कि करप्शन के बगैर हमारा आम सूरत हाल में काम ही नहीं होगा। मैं अगर किसी को कोई काम कहूंगा, तो जब तक मैं उसको कोई पैसे नहीं दे देता, मुझे तसल्ली ही नहीं होती कि ये बंदा मेरा काम करेगा। आपने हॉस्पिटल में बेड लेना है तो आपको पैसे चाहिए, आपका मरीज लाइन में लगा हुआ है, उसका एक्सरे करवाना है, आप किसी की मुट्ठी गर्म करते हैं, कमरे में मरीज रखा हुआ है, बच्चा हुआ है, तो आपने मिठाई के पैसे देने हैं, सफाई का ख्याल वो करना। आपको कोई पूछता ही नहीं है कि आप कौन है भाई और क्यों। बुनियादी बात वही है कि हमने सेहत को, तालीम को और अमनो अमान को, जो इमरानी मुआहदे के तहत रियासत की जिम्मेदारियां हैं, वो रियासत या हुकूमत उसको उस तरह संजीदगी से नहीं लेती जितनी संजीदगी से लिया जाना चाहिए था। हम उस मजहब के मानने वाले हैं जिसमें कहा गया कि एक इंसानियत, यानी एक एक इंसान इंसान। का कत्ल तमाम इंसानियत का कत्ल है। तो हमारे नजदीक एक इंसान की जान की हुर्मत ही कोई नहीं है। हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ता। मुझे कोई बंदा पैसे दे देगा तो मैं उसको एडमिट भी करवा दूंगा, मैं उसको बेड भी ले दूंगा। अब मुझे बताइए कि अस्पताल से ज्यादा महफूज जगह क्या हो सकती है? सुबह 6 बज के जो इब्तदाई रिपोर्ट अभी तक शेयर हुई है सीडीए की तरफ से, जी, छः उन्होंने जो पैंतालीस इब्तदाई रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा कि 6:45-46 पे आग भड़की है, और 6:53 या 54 पे टेलीफोन कॉल हुई है, और 1 मिनट के बाद वो वहां से निकले हैं, और 7:01 पे वो मौका पे पहुंच गए। हालांकि इब्तदाई इतलात ये थी। अब जाहिर है ये सुबह उस वक्त का वाकया है जब आम तौर पे लोग जाग नहीं रहे होते या उस तरह से अलर्ट नहीं होते। तो मुतासरीन तो ये कह रहे थे कि जनाब 2 घंटे बाद रेस्क्यू पहुंचा है, 4 घंटे बाद पुलिस पहुंची है। जी। हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो है किसी भी वाकये की तरफ, वो पथेटिक है। अब उसमें वो कहा यह जा रहा है कि शायद वो जो एसी का स्विच है वो पिघल गया और वहां से आग लग गई,
یا وہ جو شارٹ سرکٹ ہو گیا تو اس سے آگ لگے. ہمارے یہاں اسی طرح ہوتا ہے. آپ نے ساہیوال میں، آپ کو یاد ہے وہ چھوٹے بچے تھے ساہیوال ہاسپٹل میں، جی جی جی. وہاں پہ بھی وہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا اور ہم نے اس وقت بھی بے شمار معصوم پھولوں کو کھو دیا. تو کیا سیکھا ہم نے اس سے کوئی سبق سیکھا ہم نے جانا کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے ہمیں ایکسٹرا کوشش ہونا چاہیے، ایکسٹرا سرکٹ بریکر لگانے چاہیے کہ کہیں پہ کوئی چیز ٹرپ. مجھے یہ بتائیے، میں اور آپ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں تو وہ کہیں آگ لگتی ہے نا تو پوری عمارت کے فوارے جو ہیں وہ پانی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو کدھر تھے یہ فوارے شوارے؟ کوئی پانی کا بندوبست تھا؟ وہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم نا سر وہ ابھی یہ فوارے پتہ چلا ہے. کسی کے پیٹ میں لگے ہوئے ہوں گے، آپ یقین کیجئے کسی نہ کسی اور نے کھا کے اپنے پیٹ میں لگوا لیے ہوں گے وہ فوارے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دیکھیں 3 سال سے وہاں پہ آگ کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کا کوئی ایکسرسائز ہی نہیں ہوئی تھی. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سلنڈر سے لگے ہوتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں ان کو، آگ بجھانے کے لیے جو فوم گراتے ہیں جی آگ کے جی. اوپر، تو وہ لگے ہوئے ہیں، ساری بلڈنگ میں لگے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں اور آپ کے دفتر میں بھی لگے ہوتے ہیں. اور جی ہمیں بسا اوقات پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایکسپائر ہو گیا ہوا ہے. تو ہاسپٹل کیا کرتا ہے یا انتظامیہ کیا کرتی ہے، وہ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے یہ نئے خرید لو. وہ کروڑوں روپے کا ایک بجٹ بنے گا، ایک کوٹیشن ہوئے گی، پھر آپ کسی کا ٹینڈر پاس کریں گے اور ہوگا کیا، وہ جو سلنڈر یا باقی آلات لگے ہوئے ہیں ان کے ان کی سٹیکر ہم چینج کریں گے ڈیٹ اب ایکسپائری ڈیٹ کے، نئے بل بنیں گے، کچھ لوگوں کی جیبوں میں سے پیسے وہ مل جائیں گے، بھر جائیں گے اور وہ سلنڈر وہیں کا وہیں رہے گا، کیونکہ کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہے. دیکھیے آپ کے وزیر، آپ کے سیکٹری، آپ کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا تو پیمز میں ہاسپٹل میں علاج نہیں ہونا بھائی. اور پیمز جو ہے وہ میں نے پہلے ایلیبوریٹ کیا ہے کہ وہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے، جہاں پہ میں نے ایسے یعنی شعبہ امراض بس بھی اسی سے دیکھے اندازہ ہیں. لگا لینا چاہیے کہ اگر پیمز کا یہ حال ہے تو پھر پانچ پورے بیڈ ہے جن کے پاس. پاکستان کے پورے ہاسپٹل جو ہیں وہ بس اسی طرح کی ان کی بھی حالت ہوگی. خود زیادہ چٹان صاحب، سوری میں آپ کے پاس آؤں گا، شہزاد فاروقی صاحب، یہ جو بات وہاں پر اب کی جا رہی ہے، یہ تعویلیں ہو گئیں، وہ جو ہے استعفیٰ تو خیر انہوں نے کیا دینا ہے، وہ کہی جا رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پرائم منسٹر کے سامنے کہہ دیا ہے میں کر رہا ہوں. وہ ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ استعفیٰ دے دیں، استعفیٰ دے، کیونکہ وہ ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے استعفیٰ دے دیں گے. اور اگر پیپلز پارٹی کا کوئی وزیر ہوتے تو کیا ان کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا؟ اور استعفیٰ دینے سے ہوگا کیا؟ یہ جو ہمارے ہاں جو مزاج ہے، یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے، بالکل لوئر سٹاف سے لے کر وزیر تک، پرائم منسٹر تک، کیا اس کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے گی اس جسے کہہ لیجیے استعفے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میری طرف سے تمام مسلمانوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہوں. پھر اس کے بعد آج جو حادثہ ہوا ہے اس میں جو لوگ متاثر ہے ان کے خاندانوں سے ہماری دلی ہمدردی ہے، اور اس سے تمام پاکستان کے جو والدین ہیں ان کی دلوں کو دکھ پہنچا ہے. باقی پاکستان میں کیا ہے، حادثہ آ جاتا ہے، اس پہ چند روز ٹاک شو ہو جاتے ہیں جب تک دوسرا حادثہ نہیں آتا ہے. ابھی تک ہم نے ایک حادثے سے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے. استعفیٰ تو دور کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی اس طرح کا انکوائری بھی نہیں ہوگا کہ صحیح انکوائری ہو جائے اور جو ذمہ دار ہے ان کو ان کے خلاف کارروائی ہو جائے. ہم یہ مانتے ہیں کہ حادثات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتے ہیں، لیکن اس میں ریاست کی 3 ذمہ داریاں ہیں. نمبر 1 یہ کہ حادثات جب ہو جاتے ہیں تو اس میں نقصانات کو کتنا آپ کم کر سکتے ہیں کہ کم سے کم لوگوں کو نقصان پہنچے. دوسرا یہ کہ ان کو ریہیبلیٹیشن کرنا، تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں نہ تو جب سیلاب آ جاتے ہیں، آگ لگ جاتا ہے، تو ہمارے پاس اس طرح کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم نقصانات کو کم سے کم کریں. یہ حادثے صرف ہمارے ملک میں تو نہیں آتے ہیں، یہ تو پوری دنیا میں آ جاتے ہیں، امریکہ میں بھی آ جاتے ہیں، یورپ میں بھی آ جاتے ہیں. جتنے سیولائز اور ترقی یافتہ ممالک ہیں ان سب میں حادثات ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پھر ریاست کا کوئک رسپانس آ جاتا ہے، اور ریاست جو ہے وہ لوگوں کو اس کے نقصانات کو کم سے کم کر دیتے ہیں اور لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں، لوگوں کو ریہیبلیٹیشن دیتے ہیں. ہم صرف 1-2-3 جب تک میڈیا پہ ہیں تو ہم اس پہ صرف بحث کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں. پھر دوسرے حادثات کے ہم انتظار کرتے ہیں کہ دوسرا
حادثہ جو ہے وہ کب ہوگا. تو یہ بھی یہی اسی طرح اس حادثے کے ساتھ بھی ہوگا جس طرح کے پہلے حادثات میں ہوا ہے. نہ کوئی استعفا دے گا، نہ کسی کوئی ذمہ دار سامنے آ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے گل پلازا، ثانیہ گل پلازا پہ چیف منسٹر سندھ نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، کسی میئر نے نہیں دیا تھا، وہاں بھی ثانیہ گل پلازا کے اندر بھی بڑی بات ہوئی تھی. اس وقت پیپلز پارٹی استعفے دینے کو ڈیفینڈ کرتی تھی. آج جو پیپلز پارٹی ہے وہ استعفیٰ مانگ رہی ہے کہ جی وہ جو یہ چونکہ ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے وہ استعفیٰ دے دیں. استعفے سے کیا ہوگا؟ استعفے سے تو کچھ نہیں ہوگا. اصل تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی سبق سیکھے گا کسی حادثے سے کوئی، اور کوئی بہتری لائے گا. آپ نے مغرب کی مثالیں دی ہیں، مغرب میں اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے تو اس طرح کا حادثہ دوبارہ رپیٹ نہ ہو سکے، اور اگر ہو سکے تو جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو تو اس کے نقصانات کو کم از کم اس حد تک کم کر دیا جائے کہ انسانی جان جو ہے وہ کسی صورت ضائع نہ ہو. کوئی ہمارے ہاں کوئی کسی حادثے کے بعد کوئی ایسا سٹیپ آپ نے اتنی دہائیوں پرانی آپ کی سیاست ہے، کوئی دیکھا ہے کوئی ایسے ہوا ہو آج تک یا آئندہ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں. ایک ہم نے دیکھا تھا جو سیلاب آ گئے تھے اور سندھ میں انہوں نے لوگوں کے بہت سے گھروں کو خراب کیا تھا. اس کے بعد سندھ گورنمنٹ نے لوگوں کو گھر بنانا شروع کر دیا، کوئی 20-22 لاکھ، جس میں کوئی 10-11 لاکھ گھر جو ہے وہ لوگوں کو ڈیلیور ہو چکے ہیں. اور اس طرح کے گھر ہے کہ خدا نخواستہ اگر آئندہ کوئی فلڈز آ جائے تو وہ لوگ زیادہ متاثر نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ہے کہ ہمارا کوئی حادثہ ہو چکا ہے اور اس سے ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے کہ آئندہ اس طرح کا نہیں ہو. تو اس طرح کوئی مثال ہمارے ملک میں مجھے تو کم از کم اپنی سیاسی کیریئر میں میرے سامنے نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے لال چند ملی صاحب، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سانحے کا ایکچولی آپ کے مطلب دل سے بتائیے، پارٹی کی افیلیشن سے مبرہ ہو کر آپ کو کیا لگتا ہے اس حادثے کا ایکچوئل ذمہ دار کون ہے؟ جی مشرف بھائی بڑی مہربانی. سب سے پہلے تو میں ایلابوریٹ کرنا چاہوں گا اس حادثے کو. آج جب پوری قوم اور مسلمان بھائی سب آج عید منا رہے تھے، عید میلاد النبی، تو یہ ایک ایسی خبر آئی کہ پورے پاکستان میں لوگوں کے دل غمگین ہو گئے، لوگ غمگین ہو گئے، لوگوں میں ایک مایوسی چھائی ہوئی ہے. وہاں پر جو یہ حادثہ ہوا ہے وہاں سے جو اطلاعات آئی کہ 2 گھنٹے تک وہاں پر فائر بریگیڈ نہیں پہنچ سکی، وہاں سے نکلنے کے راستے بند تھے، وہاں پہ کوئی مدد کو نہیں آ رہا تھا، جو اسٹاف تھا وہ بھی ان کو اکیلے چھوڑ کے چلا گیا تھا. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کسی جنگل میں، کسی دور دراز علاقے میں، بلوچستان میں، سندھ کے کسی دور دراز شہر میں نہیں ہوا. یہ بالکل اسلام آباد کی دل میں یہ واقعہ ہوا ہے، جہاں پر 100 کے قریب کوئی وزیر، مشیر، ایم این اے، ایم پی اے، پورا جہان، وہاں سے تھوڑا دور راولپنڈی ہے، سب کچھ، یعنی کہ اس سے زیادہ کوئی نگرانی نہیں ہو سکتی اس علاقے میں ایسا واقعہ ہونا، اور ان سب کے ناک کے نیچے ہونا، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان سب کے لیے جو بھی اس کو جو ہے نیگلیجنس میں شامل رہے ہیں. ایک حادثہ ہو گیا اور پھر جو وزیر صحت ہے بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ میں اس کی پوری ریسپانسبلٹی لیتا ہوں اور میں خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، تو وہ اس چیز پہ جا ہی نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ ہوگا دیکھا جائے گا، جو چیزیں ہوگی دیکھی جائے گی. نہ ریزائن کرنے کے لیے تیار ہے، ریزائن نہ بھی کرے وہ کم سے کم اپنے آپ کو جو ہے عوام کے ان جذبات سے ضرور نتی کرتے، بات کرتے کہ میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایسی بات نہیں کی. نہ صرف یہ طلال چودھری صاحب آئے تو انہوں نے بجائے اس پہ کہ اس پہ زیادہ افسوس کا اظہار کرتے، انہوں نے آ کر کہا کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ہمارا جو ریسپانس ہے بہت بہت اچھا تھا. حالانکہ ریسپانس سب وہ جو مائیں رو رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ 2 گھنٹے تک کوئی نہیں پہنچا اور ان کی کوئی مدد نہیں ہوئی. اب ہم اس کو اگر ایک واقعے کی حد تک دیکھیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، ہمیں اس کو ہولسٹکلی دیکھنا ہوگا. آپ دیکھیں جو بالکل آپ نے صحیح کہا، بلدیہ فیکٹری کا واقعہ ہوا، 260 جو لوگ اس میں جلا کے مار دیے گئے تھے، ان کا کوئی ان سے انصاف نہیں ہوا. آپ نے ابھی بتایا گل پلازا کا 60 لوگ ہلاک ہو گئے آتشگی کے واقعے میں،
لیکن اس کا کوئی مداوا نہیں ہوا، ان سے کوئی انصاف نہیں ہوا. آپ لاہور چلے جائیں، آپ کراچی چلے جائیں، آپ رتو دیرو جو پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے وہاں چلے جائیں، 100 کے قریب بچوں کو ہر شہر میں اس لیے صرف ایڈز کا وہ شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کو نیڈل جو ہے یعنی انجیکشن ہے ڈسپوزل وہ بھی ان ہسپتالوں میں جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. وہاں پہ اتنی کرپشن ہے، چوری ہے، جو بدعنوانی ہے. آج ہی ایک واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں جہاں سے میرا تعلق ہے، سندھ حکومت کی وہ ایمبولینسز وہ پکڑی گئی ہے کہ وہ کراچی میں بجائے اس کے کہ وہ ایمبولینس کا کام کرتی، وہ جو ہے اپنا وہ کمیوٹرز کو لے آ جا رہی تھی، وہ ایک ٹیکسی میں وہ استعمال ہو رہی تھی. تو یہ جو محسن نقوی صاحب نے جو کہا تھا کہ پورا نظام کالعدم ہو چکا ہے، کولیپس ہو چکا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. جب تک آپ کو حق حکمرانی، جب عوام آ کے آپ پہ حکمرانی بنیں گے، جب عوام آ کے آپ پہ حکمرانی نہیں کریں گے، تب تک حالات اس سے زیادہ بگڑتے جائیں گے، اس سے زیادہ بہتر نہیں ہوں گے. جہاں تک دیکھیں آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے لیے کون ذمہ دار ہے، تو دیکھیں ذمہ دار وہی ہوتا ہے جس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. دیکھیں اب یہ جو بتایا جا رہا ہے، یہ بلاول صاحب بھی بتاتے ہیں کہ کراچی میں پوری دنیا سے پیشنٹس آ رہے ہیں. بھئی جب پیشنٹ آ رہے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایکسپینڈ کریں، آپ اس کی فیسلٹی کو بڑھائیں. جیسے بھائی نے کہا اب پیشنٹ آتے زیادہ اس لیے ہے کہ ان کو وہاں پہ لوکلی وہ چیزیں جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتی. اب تو حالات یہاں آ کر پہنچے ہیں کہ یہ جو ہسپتالوں کے اور تعلیمی اداروں کے پیسے تھے وہ تو اب صبح سے سینٹر چھین کے لے رہی ہے، وہ کس ہیڈ میں لے رہی ہے سب آپ کو پتا ہے. جب NFC ایوارڈ پہ کوئی معاملہ نہ بنا تو ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ ہمیں سرپلس کر کے پیسے دے دیں، لیکن پیسے ہیں نہیں. ہماری جو اعمال ہیں، ہم جس طرح سے قرضہ لے رہے ہیں، جس طرح قرض بھر رہے ہیں، ہم اپنی کوئی انکم نہیں بڑھا رہے، ہم اپنی کوئی ایکسپورٹ نہیں بڑھا رہے، ہم یہاں پہ کوئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور یہ ضد پہ ہے یہ چلیے دنیا میں امن کرائیں نا. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے گھر میں آگ لگی ہے، یہ سامنے چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس اپنا یہ ہمارا پارلیمنٹ، یہ سپریم کورٹ، پہلے تو کورٹیں ہوتی تھی، ڈر ہوتا تھا کہ سو موٹو لیا جائے گا. اب آپ مجھے اندازہ لگائیں یہ ماضی میں جب کورٹوں جب ایکٹیویزم دکھایا تو یہ واقعہ ہوتا، کیا کورٹیں خاموش رہتی؟ یہ کورٹیں رات کو کھل جاتی، کورٹیں رات کو ان کو سو موٹو لیتی، صبح یہ سارے لائن میں کھڑے ہوتے. اب کسی کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے، نہ عوام کا ڈر ہے سیاستدانوں کو کیونکہ ان کو پتا ہے ہمیں ووٹ کے ذریعے تو آنا ہی نہیں ہے، نہ ڈر ہے عدلیہ کا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عدلیہ تو ہمارے ماتحت ہو گئی ہے. سو فوری طور پر وزیر صاحب استعفیٰ دے، ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونا چاہیے، اس میں ساری چیزوں پہ غور ہونا چاہیے اور اس کے مستقبل میں اس پہ کیسے بچا جائے اس پہ کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لال چند ملی صاحب نے انکوائری کی بات کی ہے. میں تو انکوائریاں اگر صرف پاکستان میں جتنی انکوائریاں انیشیٹ کی گئی ہیں، اس کے لیے بھی ایک انکوائری کی ضرورت پڑ جائے گی اگر آپ کرنے لگیں تو، اور شاید آپ کو سال لگ جائیں. پاکستان بننے سے لے کر اب تک کتنی انکوائریاں ہو چکی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نظام کی بات کی گئی ہے، انسان تو یہی رہیں گے، پاکستانی تو یہی رہیں گے. ان کی بے حسی دور کیسے ہوگی، اس پہ بات کرتے ہیں، بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں تو شہزاد فاروقی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بے حسی ہے، ایکچولی میرے نزدیک تو یہ بے حسی ہے جو ہر معاشرے کے ہر سطح پہ جو ہے نا وہ ایکچولی پینیٹریٹ کر چکی ہے. اور جب تک یہ بے حسی دور نہیں ہوگی تب تک یہ کوئی نظام کوئی بھی آ جائے، یہ بے حس افراد اس کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنے مفادات کے مطابق ڈھال لیں گے. اس پہ بات کرتے ہیں لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی نظام کی اور اس بے حسی کی جو ہماری جسے کہہ لیجئے کہ ہم میں سرایت کر چکی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی تھی، مکہ کے وہ قبائل یا وہ اس وقت کے جو قوتیں ہیں جنہوں نے انسانیت اور مساوات کا جو پر مبنی نظام تھا، اس میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا. ان میں ان کے مفادات نہیں تھے، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس مساوات کے یا اس مساوی نظام سے ان کو فائدہ ہے تو وہ اس کی مخالفت کرتے تھے. ابھی کوئی نظام آج آپ بنا دیں گے تو لوگ یہی رہیں گے، بے حسی اسی طرح ہی رہے گی. اس نظام کے اندر سے بھی لوپ ہول ڈھونڈ لیے جائیں گے اور پھر معاملہ وہیں کا وہیں رہے گا. جو ایکچوئل ہمارے انسان بننے کا معاملہ ہے فاروقی صاحب، وہ کب کس طرح شروع ہو سکتا ہے، وہ کس نظام کے تحت شروع ہو سکتا ہے، کیا جزا
سزا کا معاملہ جو ہے وہ انتہائی سخت کر دینے سے معاملہ بہتر ہو سکتا ہے. یہ صرف ٹیئرز چینج کرنے سے, صوبے بنا لینے سے, کوئی 4 جسے کہہ لو سی ایم سیکریٹریٹ کھڑے کر لینے سے آپ کو لگتا ہے کہ 4 سی ایم ہوں گے کسی صوبے کے اندر تو کوئی فرق آ جائے گا؟ وہ چاروں ایک جیسے اور آ جائیں گے. آج ایک مریم نواز ہے, کل 4 مریم نواز ہوں گی. آج ایک سہیل افریدی ہیں, کل 4 سہیل افریدی ہوں گے. سندھ کے اندر 3 جو ہے وہ مراد سعید کیا جو اس وقت سی ایم کے منسٹر ہیں سندھ کے, وہ ہوں گے. اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ 2 یا 3 سرفراز بگٹی آ جائیں. کیا فرق پڑے گا سر؟ اچھا دیکھیے, میں اس سوال کا جواب آپ کو پہلے دے دیتا ہوں اور پھر وہ جو سوال آپ نے پہلے کیا. فرق تو پڑتا ہے. دیکھیے, اگر علاقہ تھوڑا چھوٹا ہوگا اور اس کو دیکھنے والا وزیر اعلیٰ جو ہے اس کے پاس کم ایریا ہوگا دیکھنے کے لیے, تو وہ فوکس کر پائے گا. مسئلہ فوکس کا ہے نہیں, مسئلہ ہے ہمارا شاہانہ انداز حکمرانی. ہم اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے, ہم چیزوں کو اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کو سیاست نہیں سمجھتے. سیاست تو ایک گالی ہے جو کہ شریف آدمی نہیں کر سکتا. جب تک آپ کے حقیقی نمائندے آپ کی نمائندگی کرنے کے لیے آگے نہیں آئیں گے, وہ جو آپ کی اور میری کلاس میں سے ہوگا. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ 3-4 کلب ہیں, یہ ان کلبز کی ممبرشپ امیر لوگوں کے پاس ہے, طبقہ اشرافیہ کے پاس ہے. کسی کو نواز شریف صاحب ٹکٹ دیتے ہیں, کسی کو عمران خان صاحب ٹکٹ دیتے ہیں, کسی کو زرداری صاحب ٹکٹ دیتے ہیں. تو ٹکٹ مجھے تو نہیں ملتا یا نوشاد صاحب کو تو نہیں ملتا. ٹکٹ تو ان کو ملتا ہے بھائی جن کے پاس جیب میں پیسے ہوتے ہیں آلریڈی, اور انہوں نے وہ کچھ پیسے الیکشن پہ خرچ کر کے اور پیسے کمانے ہوتے ہیں. یہاں پہ اس آدمی کا مستقبل تو ہو سکتا ہے جو کہ اپنے لیڈروں کے بچے کے پیچھے کھڑا ہو کے دکھا دے, تو اس کو تو پھر بھی فیوچر میں کوئی چانس لگتا ہے. وگرنہ عام آدمی جس نے سوشل ورک کیا ہو, جس نے فیلڈ میں کام کیا ہو, جس نے لوگوں کو جواب دینا ہو. مجھے صرف ایک بات بتائیں, اگر کوئی وزیر ہو اور وہ پمز جائے, وہاں پہ جا کے داخل ہو جائے, وہاں جائے, روز جا کے چھاپے مارے, دیکھے کہ کیا ہے یہاں پہ کون سی مشین, شعبوں کے آپ جائزہ لے جا کے کہ یار یہ شعبے میں مریض کتنے ہیں, یہاں پہ لائن کتنی بڑی ہے, اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. سر آپ دیکھیں, اپنے دفتر سے نہیں نکلیں نے گے. پچھلے سال جو بجٹ خود بنا کر دیا, جو بجٹ ان کو 6 ارب سم تھنگ کا ملا, اس سے 66 کروڑ یعنی 66 کروڑ ایکسٹرا خرچ کر کے پھر اس کو اپروو کرایا 7 ارب سے زیادہ. یعنی جو ڈیمانڈ کر کے پھر جو سپینڈ کیا وہ زیادہ تھا, پھر اس کو بھی اپروو کرایا. یعنی اپنی ڈیمانڈ سے 66 کروڑ ایکسٹرا لیا. لیکن حالات اب سٹی سکین والی بھی آپ کے سامنے آ گئے ہیں, اور یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہاں اگر شارٹ سرکٹ ہو جائے تو دھماکے ہو رہے ہیں, اور جناب بچے جو ہے وہ اسی طرح ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. دیکھیے بات کو سمجھیے, دیکھیے جیسے ہر ادارے کی ایک کیپیسٹی ہے, پمز کی ایک کیپیسٹی ہے, اسی طرح سے گنگا رام کی ایک کیپیسٹی ہے, میو ہاسپٹل کی ایک کیپیسٹی ہے, لیڈی ریڈنگ کی ایک کیپیسٹی ہے. ہمیں اس کیپیسٹی کو سمجھنا, اوور آل ہمیں سسٹم کو بہتر کرنا ہے. ایک ہسپتال کو ٹھیک کرنے سے, ایک جگہ پہ فوکس کرنے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اب ٹھیک کیسے ہوگا بھائی؟ سمپل سی بات ہے, آپ لوگوں کو یہ یقین دلا دیں کہ آپ نے اگر گڑبڑ کی تو آپ بچ نہیں پائیں گے. یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے, وہ جو ابھی میرے بھائی اخوانزادہ چٹان نے جو بات کی نا کہ ہم وہ اس شعر کی طرح, وہ جو مصرع ہے, اے جذبہ دل میں چاہتا ہوں کہ میں چاہوں مشکل پس مشکل آ جائے, کہ یعنی مشکل کا حل یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک بڑی مشکل آ جائے. ایک خبر چل رہی ہے, اس سے بڑی ایک خبر آئے گی, پچھلی خبر ختم ہو جائے گی, لوگوں کا فوکس ہٹ جائے گا. ہمارے ہاں ہم نے کرپشن کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے. ہمیں کرپشن کو برائی سمجھنا ہوگا. ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے سوشل فائبر پہ کام کرنا ہوگا. آپ کو اپنا جو معاشرہ ہے اس کو تو ٹھیک کرنا ہی ہے. اس کی طریقہ کیا ہے؟ ہم ڈنڈے کے لوگ ہیں بھائی, ہمیں ڈنڈے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اگر لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ میں نے اگر کوئی گڑبڑ کی تو میں بچ نہیں سکتا. ہمارے اور ترقی یافتہ معاشروں میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پہ لوگ گڑبڑ کر کے, خرابی کر کے, کرپشن کر کے نکل جاتے ہیں. وہاں پہ کرپشن ہوتی ہے, گڑبڑ ہوتی ہے, لیکن جو آدمی قانون کے پھندے میں آ جائے وہ قانون سے پھر بچ نہیں سکتا. اس کو سزا مل کے رہتی ہے, خواہ وہ بل کلنٹن ہو یا اس کا باپ ہو یا اس کا بیٹا ہو. آپ لوگوں کو مثال کے ذریعے قائل کر سکتے ہیں کہ اگر فلاں آدمی کو نہیں چھوڑا تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے. یہاں تو لوگوں کو پتا ہے, اربوں میں کرپشن کرو, کروڑوں دے کے نکل جاؤ, گڑبڑ ہو گئی ہے 2-4 دن کے لیے معطل ہو جاؤ. ابھی کیا ہوگا؟ ابھی آپ کسی کوئی اے سی ٹیکنیشین کو, کوئی الیکٹریشین کو, 3-4 لوگوں کو آپ سسپینڈ کریں گے, ایک آدھ کی نوکری کھا جائیں گے.
اور اس کے بعد وہ 2 سال بعد کوئی بندہ کیسوں کوسوں کو بھگتتے ہوئے وہ بھی واپس آ جائے گا, سسٹم کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ بندہ واپس آ گیا ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم نے اگر کبھی الیکٹریشنوں کو پکڑ کے سزا دینی ہے, یہ سزا دینی ہے تو اس کو دے. وزیر کس کو کہتے ہیں؟ وزیر کا مطلب کیا ہے؟ وزیر کا مطلب یہ ہے بوجھ اٹھانے والا. وزیر اعظم سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا. تو وزیر صاحب اگر اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور بوجھ اٹھا کر ذمہ داری لیں گے, یہ صرف پروٹوکول کی بات نہیں ہے, جھنڈے والی گاڑی کی بات نہیں ہے, یہ آپ کے پاس نوکریوں کا اور ٹھیکوں کا کوٹا, یہ وزارت نہیں ہے. وزارت یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی کو آسان کریں. اگر میرے پاس ہیلتھ ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ وفاق کے زیر انتظام کتنے ہاسپٹل ہیں, ان میں کیا فیسلٹیز ہیں, کہاں پہ کس چیز کی کمی ہے. میں جاؤں, میں تو دفتر میں بیٹھا رہتا ہوں یا میں اپنے حلقے میں کبھی کبھار چلا جاتا ہوں, یہ حلقے والے بھی لوگ نہیں ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم اس طرح سے, یہ جو محسن نقوی صاحب نے اگر کہا ہے کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے, تو بھائی سسٹم کولیپس کرایا کس نے ہے؟ مہربانی کریں, لوگوں کی نمائندگی, عام لوگوں کو سیاست میں حصہ لینے کا حق دے دیں. عام آدمی جب سیاست میں آئیں گے تو وہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے بھی. آپ نے عام آدمی پارٹی کی مثال دیکھی, وہ آپ تو کہتے ہیں نا اتنے یونٹ فری کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا, ہم ٹکا فری نہیں کر سکے. بھائی انہوں نے کاشتکاروں کے لیے بھی بجلی کے فری یونٹس اناؤنس کیے ہیں, انہوں نے گھریلو صارفین کو بھی بجلی کا ریلیف دیا ہے. وہ وہاں پہ ہاسپٹلز میں نظام وہ کس طرح کا انہوں نے کر کے دیا, وہ اس کی سزا ملی ان کو. وہاں کا جو سسٹم تھا وہ اس طرح کی حرکتوں کا عادی نہیں تھا. لوگوں کو کیوں ڈیلیور کر رہا ہے, ان کو بھی آپ نے اندر کر دیا. اب مودی صاحب نے وہ الیکشن جیت لیا ہے, اب انہوں نے دھکے دوڑے سے جس طرح سے آپ کی بھی لوگوں بات کو ویسے اندر کوئی کر کے, وزیر موصوف سن لیں گے تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ جناب آپ یہ کہاں کے کس وزیر کی ذمہ داری ہے, کون سے ملک کے وزیر کی ذمہ داریاں بتا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے. میں تو یوٹوپیا کی بات کرتا ہوں بھائی. یہاں پہ تو کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی کسی کو جواب دہ نہیں ہے, کوئی آنسریبل نہیں ہے. ایون ہم وہ لوگ ہیں, اللہ مجھے معاف کرے, ہم وہ لوگ ہیں, ہم تو خود کو خدا کے سامنے بھی جواب دہ نہیں سمجھتے, اسی لیے تو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اگر میرے اندر خوف خدا ہو اور مجھے یہ پتا ہو کہ میں نے آخرت کے دن کسی کو جواب دینا ہے, تو میں یہ سب کچھ کیوں کروں گا جس کے لیے مجھے جواب دہ ہونا پڑ رہا ہے. لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں 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 وہ ٹھیک ہو جائے گا, انکوائریاں کر رہے ہیں, یہ ہو جائے گا. یہاں پہ ریلوے کے کتنے بڑے بڑے حادثات ہوئے, آپ نے سالانیہ بلدیہ کی بات کی, کون لوگ تھے جو بتا لینے والے تھے, کس نے پرچی بھیجی ہوئی تھی وہاں پہ, کس کی مرضی سے ہوا. یہاں پہ اربوں خربوں کے سکینڈل, اب کروڑوں کا تو سکینڈل رہا ہی جی کوئی جی نہیں ہے جی, اب تو بھائی. کروڑوں کی اب تو بات ہی نہیں ہوتی. چھوٹے سے چھوٹا سکینڈل, اب تو اربوں سے چھوٹا تو کوئی سکینڈل ہی آپ نہیں. کروڑوں کے بات کریں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ آئندہ ٹکٹ نہیں ملے گا کسی سیاسی جماعت کا. اخوندزادہ صاحب, یہ جو معاملہ ہے, یہ آپ میرا یہ خیال ہے کہ جو بے حسی ہمارے اندر آئی, برائی تو تھی, کرپشن بھی تھی, لیکن جو بے حسی آ گئی ہے, کیونکہ اب ہم نے وہ بھی وزیر دیکھے ہیں جن کے اوپر اربوں روپے کرپشن کے الزامات ہوتے ہیں, وہ کچھ عرصہ ملک سے باہر رہتے ہیں, واپس آتے ہیں, پھر وزیر لگ جاتے ہیں. پارٹیاں بھی جو ہے وہ اپنے اندر اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتی ان لوگوں کو سے, جس کے اوپر ایک زمانہ تھا لوگ برا سمجھتے تھے اگر کسی پہ الزام لگ جائے. اب تو آپ کبھی یہ ان وزراء کے یا ایلیٹس کے بچوں کے پاس بیٹھ کے دیکھیں, وہاں تو یہ دوڑ لگی ہوتی ہے کہ کس نے زیادہ کرپشن کی, کس نے زیادہ پیسہ بنایا. یہ ایکوالٹی ہے. اور ادروائز جو لیڈر صاحبان ہیں یا جو ہماری جو لیڈرشپ ہے, وہ بھی ٹکٹ پھر گھوم پھر کے انہی کو ملتا ہے جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے. میرے جیسے آپ جیسے تو جب لوگ ہیں وہ بس ایسے ہی سیاست کر رہے ہوتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو, یہ بے حسی ہے یا واقعتاً آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نظام کی تبدیلی بہت ضروری ہو چکی ہے؟ دیکھیے جی, جہاں تک ٹکٹ کا تعلق ہے تو ٹکٹ تو دوسروں کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں. ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے, ہم کو تو ٹکٹ ملتے ہیں. ہماری پارٹی نے تو سینٹ میں ایسے ایسے لوگوں کو پہنچایا ہے کہ ان کا اپنا گھر بھی نہیں ہے, پھر بھی وہ لوگ سینٹ میں ہے, وہ قومی اسمبلی میں ہے. جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے تو اس ملک میں کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی ادارہ ہے ہی نہیں. جو ادارے ہم کرپشن کے خاتمے کے ادارے سمجھتے ہیں وہ احتساب کے ادارے نہیں ہے, وہ انتقام کے ادارے ہیں. ان کو صرف انتقام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, ان کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے, پارٹیوں کو توڑنے کے لیے اور پارٹیوں کو جوڑنے کے لیے ان کا استعمال جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اور میرا بھائی جو ہے وہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ ہے وہ ہے, تو آپ لوگوں کے دور بھی ہم نے دیکھا ہے کوئی شاندار دور نہیں تھا. آپ لوگوں کا ایک صوبہ ہے, وہاں پہ جا کے
کہ کرپشن کی کیا حالات ہے. ہم نہیں کہہ رہے. آپ کے اپنے پارٹی کی پختونخوا کی جو وزیر ہے, پختونخوا کی جو اپنے ایم پی ایز ہے, ایم این ایز ہے, وہ ہر روز کہانیاں سناتے ہیں کہ وہاں پہ کرپشن کا کیا حال ہے, کرپشن کہاں تک پہنچ گیا ہے اور کس طریقے سے پہنچ گیا ہے. اور ہماری پختونخوا میں تو سرے سے کوئی ہاسپٹل ہے ہی نہیں. ہمارے لوگ تو یا کراچی جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے یا پنجاب آ جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے. تو ہم تو ایسی سیاسی بات نہیں کرتے ہیں لالچن صاحب. آپ ہر چیز میں سیاست جو ہے وہ گسیڑ دیتے ہیں. ہر چیز میں سیاست نہیں گسیڑا جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بحیثیت ایک غیر سیاسی, ایک ملک کے ایک شہری, ایک ذمہ دار بندے کی بھی کرنا چاہیے. حقیقت جو ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے, میرے بھی سامنے ہے. میرے خیال میں اگر صحت کے کوئی اچھے ادارے ہیں جہاں پہ آپ تنقید کر رہے ہیں سندھ میں, تو سندھ میں ہے. مجھے آپ پوری پاکستان میں گمبٹ جیسا ہسپتال دکھا دیں, سکر جیسا دکھا دیں. ہر ڈسٹرکٹ میں آپ جا کے وہاں پہ ہیلتھ کے جو ہے بہترین انتظامات ہوئی ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو حادثات ہو جاتے ہیں یہ ہم بھول جاتے ہیں. ہم واقعی بے حس ہو چکے ہیں یا عادی ہو چکے ہیں. ہمارے لیے یہ چیز نارمل ہو چکا ہے. نہ کوئی استعفیٰ دیتے ہیں, نہ ذمہ داروں کو کبھی سزا ملے ہے. وقتی طور پہ کوئی کارروائی ہو جاتی ہے تب تک جب لوگ بھول جاتے ہیں, اور جب لوگ بھول جاتے ہیں اس کے بعد پھر وہی کام شروع ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نظام کو بدلنے کی ضرورت اس حد تک تو ضرور ہے کہ رائٹ پیپل رائٹ جاب. آپ لسٹ نکال دیں پاکستان کے جو ادارے ہیں, ان کے جو سربراہان ہیں, اس کا آپ لسٹ نکال دیں. اس پہ سارے وہی لوگ ہم نے بٹھا دیے ہیں جس کا اس ادارے کے ساتھ کوئی کام ہی نہیں ہے. ایک ادارے سے ریٹائرڈ ہو جاتا ہے, اس کو دوسرے ادارے میں بیٹھاتے ہیں کہ چلو آپ وہاں پہ بیٹھ جائے 3-4-5 سال تک اور پیسے کمائیں. آپ مجھے بتائیں, آپ نے وائس چانسلر جن لوگوں کے, ایون قائد اعظم یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر ہے, اس کے بارے میں آپ پوچھ لیں کہ یہ کون ہے, اس کا ایجوکیشن سے کیا لینا دینا ہے. اس طرح کے ہر ادارے کے جو ہے, جب تک ہم رائٹ پیپل رائٹ جاب نہیں کریں گے, اور دوسرا یہ کہ اس ملک کو اگر ہم آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے تو اس طرح کے حادثات, اس طرح کے واقعات بار بار ہمارے سامنے آئیں گے. اس کے خاتمے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم رائٹ پیپل رائٹ جاب, جو جس چیز میں ٹھیک ہے, مہارت رکھتے ہیں, جس کا قابل ہے, ہم اس کو وہی جگہ پہ بٹھا دیں. اور دوسرا یہ کہ یہ ملک ہم آئین کے مطابق چلائے, جو جس کا اختیارات ہے وہ استعمال کرے, جو جس کا کام ہے وہی کام کرے. یہ دو راستے ایسے ہیں جس سے ہم اپنے ملک کے تمام ڈھانچے کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لال چند ولی صاحب, یہ جو معاملہ ہے, یہ جو بات کہی ہے آج بھی جو وفاقی ہمارے وزیر صحت صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ یہاں آدھا جو کے پی کے ہے وہ پیمز اسپتال آیا ہوتا ہے. کیوں کے پی کے جو ہے, اب تو ماشاءاللہ دہائیاں گزر گئی, اب تو پی ٹی آئی کی حکومت کی, کوئی ہاسپٹلز, کوئی چیزیں, کوئی ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز, کوئی ایک نظام جو وہاں پہ صحت کا ہے, وہ کیوں نہیں بنا پا رہی پاکستان تحریک انصاف؟ جی دیکھیں, آپ کا سوال اور اخونزادہ کی بات ایک ہی ہے. اس سے میں یہ کہنا چاہوں گا, یہ عمران خان ہی تھے جنہوں نے پنجاب اور کے پی کے میں, جہاں پہ دونوں پہ صوبوں میں ان کی حکومت تھی, انہوں نے ہیلتھ کارڈ دیا, اور اس وقت 5 لاکھ روپے, اور اب میرے خیال میں 10 لاکھ روپے ہیں, وہ ان کو ایک انشورنس تھی کہ وہ کہیں سے بھی, چاہے وہ سرکاری ہاسپٹل ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہو, وہاں سے وہ علاج کرا سکتے ہیں. جہاں تک یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایک اسپتال جو عمران خان نے جو شوکت خانم ہسپتال بنایا ہے, وہ شاید یہ جو موجودہ وہ تو چلے سیاستدان ہیں ان کینسر کے کا ایک ساتھ نسلوں میں اسپیشلائزڈ ہے نا, باقی جو جنرل ہاسپٹل کی بات ہے, جو دوسرے دیگر امراض ہیں. سر سنیں تو صحیح نا, جی سنیں. اور کے پی کے کا علاج کے پی میں ہی ہوتا ہے, اور اگر اسلام آباد اگر آتے ہیں تو اسلام آباد جو ہے نہ نواز لیگ کی جو ہے وہ جاگیر ہے, نہ پیپلز پارٹی کی جاگیر ہے. اسلام آباد جو ہے وہ کے پی کے بہت قریب ہے. وہاں سے اگر پیشنٹ آتے ہیں تو ان کو نہیں تکلیف ہونا چاہیے, وہ پاکستانی ہیں. جو بار بار جو ہے وہ وزیر صحت ہے, وہ بھی کہہ رہا ہے کے پی سے آ رہے ہیں. اخونزادہ صاحب کو بھی اسلام آباد میں اگر کے پی سے لوگ آ رہے ہیں تو اس کی تکلیف ہے. مجھے تو بہت زیادہ حیرت ہے. اب بات آ گئی ہے کہ یہ بے حسی کیوں ہے. یہ جب روز روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ لوگ اور یہ حکمران بے حوصلہ شروع ہو جاتے ہیں.
ہم نے ذکر کیا کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہوا, یہ واقعات کا ایک تسلسل ہے. مگر یہ ہوتے کیوں ہیں, یہ بے حسی ہوتی کیوں ہیں؟ یہ بے حسی اس لیے ہوتی ہے کہ ان ایلیٹ کا, ان حکمرانوں کا عوام سے کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے, ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی کنیکٹ نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں, یہ غریبوں کے بچے تھے جو آج جھلس گئے, اپنی جان دے گئے, وہ اپنی ماؤں کی گود خالی ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا آصفہ ہماری بیٹیوں جیسی ہے, ان کو ایک معمولی سا وہ لگ گیا تھا ڈرون, تو پوری دنیا جو ہے انہوں نے سر پہ اٹھا رکھی تھی کہ تباہی مچ گئی, یہ ہو گیا. تو کیا اس طرح کا ماحول اس ایلیٹ کلاس میں نظر آتا ہے آپ کو؟ ان میں صرف خاموشی نظر آتی ہے, ان میں صرف یہی نظر آتا ہے کہ ہاں کوئی بات نہیں, کل نہیں پرسوں تک لوگ بھول جائیں گے. تو یہ حکمران جو ہیں یہ اسی طرح ہی عمل کرتے ہیں, ان کو عوام کی فکر نہیں ہے. اور یہ اس واقعے نے جو دیکھیں, یہ ان حکمرانوں نے ہمیشہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے. جیسے ابھی صوبوں کی ٹرک کی بتی دی تھی, یہ کہہ رہے تھے کہ یونٹ چھوٹے ہوں گے تو معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. تو کیا اسلام آباد چھوٹا شہر نہیں ہے ایک, جس میں پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے, ہیلتھ منسٹر بیٹھا ہوا ہے, وزیروں کی فوج ہے, بیوروکریسی کی فوج ہے, سیکرٹری, سارے فیڈرل سیکرٹریز اسلام آباد میں رہتے ہیں. اس کے باوجود یہ واقعہ ہوا ہے. تو کم سے کم ان کی ایک تو جو ہے نا خواہش جو خواہ کی ہے اور عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی ہے, وہ اب مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئی ہے. ٹھیک, آپ کو لگتا ہے کہ نظام بدلنے سے یہ معاملہ نہیں ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ لال چند ولی صاحب, یہ نیت بدلے, نیت ٹھیک بے ہونا حسی چاہیے. کیسے دور کی جا جب سکتی آپ ہے کی معاشرے نیت میں؟ ہو, دیکھیں آپ کی جب نیت ٹھیک ہوگی تو نظام بھی ٹھیک ہوگا اور بہتری بھی آئے گی. آپ کی اگر نیت یہ ہے کہ ہمیں چوری کرنی ہے, کرپشن کرنی ہے, اقتدار نہیں چھوڑنا ہے, ہمیں بندوق کے زور پہ اس ملک کو چلانا ہے, ہم جہاں چاہیں گے وہاں ماریں گے, ہم گولیاں ماریں گے, ہم احتجاج کرنے دیں گے, تو ملک نہیں چلتا. ملک چلتے ہیں عوام کی لوگوں کی مرضی سے, اور ان کی جو خواہشات پوری ہوتی ہیں, ان کا خیال رکھا جائے, ان کی ویلفیئر ہوتی ہے, تو ملک ایسے چلائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ لال چند ولی صاحب, خزرادہ چٹان صاحب, شہزاد فاروقی صاحب. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ نظام بدلنے کی بات ہے یا کوئی نیا نظام لانے کی بات ہے, یا چھوٹے یونٹ ہیں یا بڑے یونٹ ہیں, ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اس سارے جس نے یہ نظام کھڑا کرنا ہے, جنہوں نے یہ نظام بنانا ہے, ان کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے. جو بے حسی ہمارے اندر آ چکی ہے, جو کرپشن ہمارے اندر سرائیت کر چکی ہے, جو عدل انصاف کا نہ ہونا ہے, اور جو ہماری جو جسے کہتے ہیں نا کہ بطور انسان ہماری ترجیحات جو بدل چکی ہیں, ہمارا جو انداز رہن سہن ہے جو جس طرح سے بدل چکا ہے, اس سب کے ہوتے نظام کوئی بھی آئے گا, ہمیں اس کے لوپ ہولز بھی نکالنے آتے ہیں, ایکسپلائٹ کرنا بھی آتا ہے. ہم وہ کہیں نہ کہیں پھر سے اس نظام کے اندر وہ تمام چیزیں ڈھونڈ لیں گے جو آج ہم اس نظام کے اندر بنا چکے ہیں. پاکستان میں ہر طرح کا قانون موجود ہے, ہر طرح کی چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے. مسئلہ صرف اس پر عمل درآمد کا ہے. عمل درآمد اس وقت جب نظام تبدیل ہوگا, تب بھی نہ ہوا تب بھی نتائج یہی رہیں گے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے جو طور اطوار ہیں وہ درست کرنے ہوں گے, اور سب سے بڑا کام جو کرنے کا ہے معاشرے کے اندر سے اس بے حسی کو ختم کرنے کا ہے جو ہمارے اندر اود آئی ہے. ناظرین, آج تک کے لیے اتنا ہی. کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.